جی نام میرا جو ہے غلام فرید صادری ہے اور جامعہ اسلامیہ میں حضرت قرآن فاروق تحصیل عالم فاضل میں نے وہاں سے کیا. اس کے علاوہ میرا تنظیم المدارس سے جو ہے نا وہ عالم فاضل وہاں سے کیا. پھر میں نے اسلامی یونیورسٹی بھاولپور سے ایم اے کیا. اور اس کے علاوہ میری اس وقت حال ذمہ داری میرے والد صاحب جناب ممتاز احمد شاہ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے میری ارادت بھی ہے, خلافت بھی ہے 4 سلاسل میں الحمدللہ, اور انہی سے میرا تعلق ہے سارا. اور اس وقت حال میری جو مقیم ہم لوگ ہیں پاکستان شریف میں, اور میرے جو مصروفیات وہ خانقاہی مصروفیات ہیں, احباب کی آمد, ان سے ملاقات, ان کی ڈیلنگ, وہ ساری ذمہ داری سب میں طے کرتا ہوں. خانقاہ صابریہ پاکستان شریف مطلب شہر سوال کے متعلق بہت سے لوگ تکرار و تفریق کا شکار ہو گئے. کچھ لوگوں نے اس سے متعلق نظریات قائم کر لیے کہ یہ لازم و ملزوم ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اگر آپ تصوف و طریقت میں رہنا ہے تو سما کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. اور کچھ لوگ اس کے اگینسٹ گئے, انہوں نے اس کو حرام قرار دے دیا اور یہاں تک اس کو مطلب معطوف کر دیا کہ ان کے نزدیک سما جو ہے وہ ایک غیر اسلامی نظریہ قرار پایا اور اسلام سے نکلنے کا ذریعہ بن گیا. کچھ لوگ جو ان دونوں مطلب سوچوں کے درمیان رہے, بین رہے, انہوں نے سما کو جو ہے نا وہ حال قرار دے دیا اور کہا کہ سما حال کے مسائل میں سے ہے. کس شخص کو کیفیت ہوتی ہے, اس کی روح مضطرب ہوتی ہے اور وہ اس کی طرف کشش کرتی ہے تو اس کو اختیار کرے, اور اس کی نہیں کرتی اسے چھوڑ دے. میرا تعلق اس درمیان فرقے سے ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ سما حال کے مسائل میں سے ہے. جس کا حال اس طرف کشش کرتا ہے وہ اختیار کرے, اس کا حال کشش نہیں کرتا وہ بے شک اختیار نہ کرے. یہ مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے اسلام اور موسیقی, میں نے وہاں سے لی. تمام مخالف دلائل ان سے لیے اور جو موافق دلائل وہ بھی لیے, اور جو گفتگو ہوگی وہ میری ہوگی, اور جو احادیث مبارکہ جتنی میں بیان کروں گا وہ ان سے لیے. لینے کا مقصد بیان کر دوں دوستوں تو وہ یہ تھا کہ تاکہ جو ایک سوچ ہے وہ واضح ہو سکے. وہ لوگ جو اس کے متعلق نہیں سوچتے, جو سوچتے ہیں وہ ساری باتیں واضح ہو سکیں, اور ہم صحیح راستے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جو ثواب ہے جو اللہ راضی ہو. سماع کا مطلب ہے تو سننا. آپ کو جو سماعت کرتے ہیں اسی کا سماعت میں آتی ہے اسے سماع کہتے ہیں. اور صوفیات کے نزدیک سماع روح کا ہوتا ہے, جسم کا نہیں ہوتا. روح آپ کی سماعت کرتی ہے اور سماعت کرنے کے بعد اس پہ وجد کرتی ہے اور وجد آپ کی سب کے حقات سے ظاہر ہوتا ہے. دوسرا جو معنی بیان کیا جاتا ہے قوالی کا, وہ قوالی قول سے ہے, یعنی قوال کہتے ہیں جو بہت زیادہ زور گو ہو, بسیار گو زیادہ بولنے والا ہو. اور قوالی سے مراد الہی کلمات یا الہی نغمات جو بیان کیے جاتے ہیں انہیں قوالی کہا جاتا ہے. جو پہلی دلیل دی جاتی ہے سما کے مخالف وہ دلیل یہ ہے کہ وہ لوگ کہ بعض لوگ ایک اشیاء خریدار ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں, اور یہاں اللہ سے مراد غنا ہے. وہ سما و غنا سے متعلق تعبیر کرتے ہیں کہ سما ایک گانا بجانا ہے جو لوگ گاتے ہیں بجاتے ہیں اور اس میں موسیقی کے آلات استعمال کرتے ہیں, اور غنا جو ہے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک جو ہے وہ حرام ہے. اور اس آیت کے نزدیک لاہون کا کہا گیا, لاہون جو ہے وہ کیا چیز ہے, غنا ہے, گانا ہے, بجانا ہے, آیات موسیقی کا استعمال کرنا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مراد ہے وہ چیز جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے, اور بعض کے نزدیک اس سے مراد گانے بجانے والی لونڈیاں خریدنا ہے. لاہون سے مراد اس آیت کے ترجمے میں بیان کرتے ہیں کہ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ لاہ ہر وہ چیز ہے جو اس وقت اس امام نے آپ خدا سے غافل کر دے. اگر ہم تو ترجمہ بیانی لاہون کا وہ ترجمہ لیں جو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ غنا, ہر وہ موسیقی جو اللہ سے غافل کر دے وہ حرام ہے. اور اگر کوئی غنا اور موسیقی آپ کو اللہ کی طرف لے جائے, اللہ کی طرف آپ کو ڈائیورٹ کر دے تو وہ پھر اس زمرے میں نہیں آئے. بیانی کا سامان ہم لاہون کا ہی لے لیں کہ غنا سے مراد کیا ہے, اور وہ چیز جو خدا سے غافل کر دینے والی ہے, اللہ تعالیٰ سے ہٹا دینے والی ہے, دور کر دینے والی ہے. اگر ہم یہ معنی کر لیتے ہیں, اور ہم جو سما سننے والے جو چشتی بزرگ ہیں, جو لوگ ہیں, وہ قطعاً جب سما سنتے ہیں تو سما کا مقصد اور سما کا جو مجلس جو اٹینڈ کرنے کا ہوتا ہے, ان کا جو مدعا ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت قرب ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے انسان کے اندر موجود اللہ رب العزت کی محبت, اللہ رب العزت کا تعلق اور اللہ رب العزت قربت جو ہے وہ بڑھنے کا سبب بنتی ہے, اور انسان مزید سے مزید عشق کی بھٹی کو تیز کرتا ہے. اور عشق کی وہ چیز ہے جو انسان کے دل سے دنیا کی لذات, دنیا کے خیالات اور دنیا سے متعلق تمام کی تمام باتوں کو نکالنے کا سبب بنتا ہے, اور وہ چیز انسان کو اللہ تعالیٰ قریب کر دیتی ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سبب بنتی ہے. اس لیے سما کو اختیار کریں. دوسری یہاں پر آیت کریمہ بیان کی جاتی ہے وہ ہے افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون
وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، کیا تمہیں اس بات کا تعجب ہوتا ہے اور ہنستے ہو، روتے ہو اور تمہیں کھلاڑی کرتے ہو؟ آئی مین سامدون سے مراد ہے کہ آپ کھیل کود مشغول رہتے ہیں۔ اور یہاں جو چیز کو انہوں نے لیا ہے ان کے امام عبید کے نزدیک لغت حمیر میں سمود کو گانا بجانا کہتے ہیں۔ سمود کا لفظ جو آج کے میں بیان ہوا ہے اس سے مراد گانا اور بجانا ہے، جو بیان کی لغت حمیر غالباً عربی کی لغت ہے جس کی تحقیقی معنی لیا جاتا ہے۔ اس میں معلوم یہ ہوتا ہے اس آیت کو کہیں ہم اس معاملے میں لے لیں تو معلوم یہ ہو کہ جس میں جو ہے کھیلنا کودنا ہو، ہنسنا ہو اور اس کے اندر جو نا ایک جو ہے اپنا ایک عجیب ایٹماسفیئر کریٹ ہو، وہ تمام چیزیں اگر کریٹ ہو رہی ہیں تو وہ چیز اللہ کے لیے حرام ہے۔ کیونکہ سما کی محفل اگر آپ دیکھیں تو وہ تمام لوگ مدہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی سروں پہ ٹوپیاں ہوتی ہیں، ان کے دل رجوع کے عالم میں ہوتے ہیں اور سر ان کے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ سما ایکچوئل ہے، میں اس دھمال کی بات نہیں کر رہا وہ جو درباروں پہ دی جاتی ہے، وہ ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں اور سارے ناچ رہے ہوتے ہیں، وہ سما نہیں ہے۔ پر یہاں پہ جو خاص بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ حدیث مبارکہ کے اندر کم و بیش کثرت حدیث بیان کی جاتی ہیں، ان تمام حدیث مبارکہ میں جو بات مشترک ہے وہ گانے بجانے والی لونڈیاں جو کہ گاتی ہیں زمانے میں جو گانا گایا کرتی تھی خواتین ان کا بیان ہے، اور دوسرا اس میں خاص آلات موسیقی کا بیان ہے۔ ان تمام چیزوں کو اس طرح میں بیان کیا جاتا ہے اور ان تمام حدیث کو سما کے اگینسٹ بیان کیا جاتا ہے کہ سما کے مخالف حدیث موجود ہیں، اس لیے سما جو مخالف الاسلام ہے۔ حدیث مبارکہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن غنم سے روایت ہے کہ مجھے ابو عامر ابو مالک الاشری رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا سنا، ان قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا اور ریشم، شراب اور باجوں کو حلال سمجھیں گے، اور ایک روایت میں لوگ شراب پئیں گے، اس کا نام بدل دیں گے، ان کے سروں پر ناچ گانے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے بعض لوگوں کو خنزیر اور مندر بنا دے گا۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں بھی زمین میں دھسنے، صورت مسخ ہونے، پتھروں کی بارش کے واقعات مسلمان ہوں گے۔ مسلمانوں نے شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا؟ آقا نے فرمایا جب گانے والی عورتیں اور باجوں کا رواج عام ہوگا اور شرابیں پی جائیں گی، اور تیسری نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کو شخص کی دولت بنا لیا جائے گا، جب امانت کو لوٹ کا مال سمجھ جائے گا، جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھ جائے گا، جب علم دین دنیا طلبی کے لیے حاصل کیا جائے گا، جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گے، دوست کو قریب رکھیں گے، باپ کو دور رکھیں گے، جب مسجدوں میں شور شرابے ہوں گے، جب قبیلے کا سردار ان کا بدترین آدمی ہوگا، جب قوم کا سربراہ ذلیل ترین شخص ہوگا، شریر آدمی کی عزت اس کی شرک خوف سے وجہ کی جائے گی، اور جب مغنیہ عورتوں اور باجوں کا رواج عام ہو جائے گا۔ تو تم انتظار کرو زلزلے کا، زمین میں دھسنے کا، صورت مست ہونے کا۔ ایک اور جو فرمایا علیہ السلام نے، ایک اور قیامت میری امت نے کچھ لوگوں کی صورت مست کر کے انہیں بندروں اور خنزیروں کی شکل میں بدل دیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کیا یہ وہ لوگ مسلمان ہوں گے؟ آقا نے فرمایا ہاں، وہ لوگ اس بات کی گواہی دیں گے اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور بیان کی اب میں جب میری امت 15 چیزوں کی عادی ہو جائے تو اس پر مسائل نازل ہوں گے۔ آپ نے 15 چیزوں کے نام لیے اور بتائیے جب مغنیہ عورتیں اور بال تاشے رواج نکل جائیں گے۔ یہ تمام موضوع ایک ہی ہے، ایک ہی اس ٹاپک میں حدیث مبارکہ آتی ہیں۔ میں پہلے ان کی وضاحت کروں۔ ان تمام حدیث مبارکہ میں 3 باتیں مشترک آتی ہیں۔ نمبر 1 ان کے سارے اعمال کے لائق شرح ہوں گے، ایک۔ نمبر 2 ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی۔ نمبر 3 ان پہ پتھروں کی بارش نازل ہوگی، اور نمبر 4 یہ آخر زمان ہوں گے۔ یہ تمام باتیں تمام حدیث مشترک نظر آتی ہیں۔ اگر غور کریں مزے کی بات ہوں تو کم از کم اس میں جو لوگ اختیار کرتے ہیں غنا کو، ان کے ساتھ وعید بھی تو موجود ہے، اور وہ وعید یہ ہے کہ ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی، پتھروں کی بارش ہوگی ان پر، اور تو اور زمین میں دھسا دی جائیں گے۔ ان تمام حدیث کو صوفیہ پہ لگانا اور صوفیہ پہ چشمہ کرنا اور صوفیہ کے سماع کو اس کے اندر گھسیٹ لینا، میرے نزدیک کی بات کرنے قیاس نہیں بنتی۔ صوفیہ کے تو اول تمام کے تمام آواز شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، ان کی تو ساری کی ساری عمل شریعت کو نافذ کرتے گزرتی ہے، اپنی ذات پر بھی اور اپنے لوگوں پر بھی وہ جو شرع کو نافذ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، نہ ان کی شکلیں بگڑتی ہیں، نہ پتھروں کا عذاب ان پر آتا ہے، اور نہ زمین دھسی جاتی ہے۔ بلکہ ایسی کئی کرامات موجود ہیں اس وقت بھی کہ جب ایک علاقے میں زلزلہ آ گیا ہے، زلزلے سے تمام مکان گر گئے ہیں مگر وہاں کا مزار قائم ہے، وہاں کسی بزرگ کا مزار ہے۔ یہ آخر اپنے پاکستان میں دیکھیں، اس میں وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ وہ شامل کرتے ہیں۔ اب یہاں جو خاص بات جو آقا نے اشارہ فرمائی وہ یہ کہ وہ مغنیہ عورتیں اور گانے باجے تاشے وہ شامل ہوں گے۔ تو دوستوں سما موسیقی نہیں ہے، جو لوگ اس کو موسیقی سمجھتے ہیں غلط رواج اختیار کرتے ہیں۔
سما بیسکلی موسیقی نہیں ہے. موسیقی ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے سما کا, لیکن وہ بھی زبردستی شامل اس کے اندر ہے, وہ سما میں شامل نہیں ہے موسیقی. وہ چند آلات جو استعمال کی جاتی ہیں وہ بھی بعض لوگ استعمال کرتے ہیں, وہ بھی سما نہیں ہے, سما اسے الگ چیز ہے. لیکن جو موسیقی میں گھسیٹتے ہیں اس کو, موسیقی میں لے کر آتے ہیں, وہ لوگ صحیح نہیں کرتے. آج میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, سما کے انسٹرومنٹ خود صوفیہ نے ایجاد کیے تاکہ یہ موسیقی سے الگ ہو جائے. سیدنا امیر خسرو رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے, آپ نے خود جو تبلا جو آگے ایجاد کی, امیر خسرو کی ایجاد ہے. ستار سما کے لیے استعمال ہوتا ہے, حضور امیر خسرو کی ایجاد ہے. وہ جو چھوٹی ڈھولک استعمال ہوتی ہے, اس بڑے ڈھول کے مقابلے چھوٹی ڈھولک استعمال ہوتی ہے, وہ خود امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی ایجاد ہے. سما کے لیے جو غزلیں جو کلام ہے وہ بھی خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے. صوفیاء نے تو اس کو اس چیز سے الگ کرنے کے لیے, وہ جو چیز جو اس میں آتی ہے الگ کرنے کے لیے اس کی انسٹرومنٹ سے الگ کر دی سارے کے سارے, تاکہ یہ لوگ اس کو اس معاملے میں لے کر نہ آئیں. اور آج میں یہ لوگ ان باتوں کو لے کر آتے ہیں, سماج میں کرتے ہیں کہ سماج کو حرمت نہیں ہے, حدیث مبارکہ آتی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آتی ہیں. تنبور اور یہ خال تبل جو ہے, تبل تو سب لوگ جانتے ہیں, تبلے جنگ کے نام سے مشہور ہے. وہ بڑا ڈھول, اس کے اوپر وہ دونوں ہاتھوں سے وہ بڑے بڑے جو ہوتے ہیں اپنا اسٹک سے لے کے بجایا جاتا ہے, وہ تبل کہنا تھا. تو یہ سنا ہے. لیکن اس حدیث کو بھی مولانا تقی عثمانی صاحب حرمت سما میں لے کر آئے, محمد سما کے دلال کے اندر آگے فرمایا کہ روایت اور دی. حضور نے کہا کہ اس شخص کی گانے کی آواز سنی, آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اس کی نماز مقبول نہیں, اس کی نماز مقبول نہیں. اب گانے کی آواز سنی, اب گانا اور سما میں فرق ہے, میں بیان کر دوں. گانا کہتے ہیں عمومی طور پر جس کے اندر کسی کی تعریف کی جائے, اور عمومی طور پر گانے سے مراد کسی خاتون کی تعریف کرنا, خواتین کے, اور اس زمانے میں اتحاد گانے کے اندر جو اس کے مجاز ہے, جو کہ ظاہری محبت ہے, اس کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے, اس حوالے سے آگے بیان کیا جاتا ہے, اپنا لیا جاتا ہے, وہ تو ان حرام, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. سما کے اندر اسپیسیفکلی ہمارے یہاں بھی اور صوفیہ کے اندر حمد ہوتی ہے, نعت ہوتی ہے, صوفیہ کے یہاں کی منقبتیں ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی. اور کوئی کلام اگر غزل کی صورت میں ہوتا ہے تو بھی اس کا مفہوم اور اس کے اندر جو موجود معنی ہوتا ہے وہ توحید سے متعلق ہوتا ہے. اور اس سارے جو مجلس کا جو کنسیپٹ ہوتا ہے, وہ سارے کے سارے کنسیپٹ جو ہوتا ہے ان کا, وہ کسی کے خیال میں نہیں بیٹھے ہوتے, وہ صرف اللہ رب العزت کے خیال میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ اس تمام کلام کو اللہ کی محبت میں لیتے ہیں. اس میں کوئی دنیاوی محبوب, کوئی دنیاوی خاتون, کوئی خیال ان کے ذہنوں میں نہیں ہوتا. اگر اس مجاز اسکول میں بیٹھے ہوئے ہوں اور ایسے لوگ سن رہے ہوں تو پھر آپ اس میں لے کر آئیں. سما کی شرائط کے اندر موجود ہے کہ مغنی یا گانے والی عورتیں شامل نہ ہوں, اس کی جو مجلس کے اندر ایسے لوگ شامل نہ ہوں جو دنیا میں خیرات کے اندر گھرے ہوئے ہوں, جن کے دلوں میں دنیاوی محبوبوں کی محبت موجود ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ جو محبت اللہ رب العزت کی بیان کی جا رہی ہے, یہ لوگ اس محبت کو غیر ڈائیورٹ کر کے کسی اور سمت میں لے جائیں, اور اس سمت میں لے جا کر اس طرف جائیں تو ہو سکتا ہے وہ سما کا جو صحیح مفہوم ہے اسے ہٹ جائیں اور غلط مفہوم کی طرف نکل جائیں. یہاں تک سما کے عذاب موجود ہیں. وہاں پہ امرت یعنی بے رش لڑکے موجود نہ ہوں اس محفل کے اندر, وہ ایسا نہ ہو کہ وہ ان کی سامنے موجودگی بنا پر انسان کی سوچوں کا جو زاویہ غلط ہو سکے. وہاں سارے غیر پختہ عمر کے لوگ موجود ہوں اور پختہ عمر کے لوگوں کے درمیان سما کیا جائے. اس سما کے شرائط موجود ہیں. پھر زمین اور زمان یہ دو اہم شرائط ہے سما کی. اور زمان کے اندر وقت نماز وقت نہ ہو, یعنی جتنا سما کا وقت ہو رہا ہے, جتنے وقت میں وہ سما بیان کیا جا رہا ہے, اس تمام کے تمام وقت کے اندر جتنا بھی وقت ہو وہ اس تمام کے تمام وقت کے اندر یہ نہ ہو کہ وہ اپنا نماز کا وقت آتا ہو. یہ سما کی شرائط میں موجود ہے. اگر آپ اس ان حدیث مبارک کو اٹھائیں, ان تمام کو صوفیہ کا تسمہ کریں, تو یہ صرف ممکن ہے کہ وہ کم خیمی پر ہو, کم علمی میں موجود ہو. مولانا تقی عثمانی صاحب کے فرزند ہیں, لیکن نکلتا البلاغ صالح کا انہوں نے ایک مضمون سما پہ چھاپا, اس میں انہوں نے ایک بات لکھی وحی کے حوالے سے پوری لکھی. فرمایا لکھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر جو شیخ الاسلام تھے, انہوں نے اجازت مانگی بادشاہ وقت سے کہ آپ مجھے ایک اختیارات دیں, میں شریعت کو نافذ کرنا چاہتا ہوں. اور شریعت کو نافذ کرنے کے لیے وہ روانہ ہوئے, اور روانہ ہونے کے لیے انہوں نے جتنی خانقاہیں تھیں وہاں پہنچتے اور جو خلاف شرع رسومات تھیں وہاں موجود تھیں ان کو ختم کر دیا. کسی جا کے اسے کہہ دیا کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ کے اندر وہ سما سنتے ہیں اور سما میں وش کرتے ہیں. وہ گئے, انہوں نے کہا اب میں اس کو نافذ کروں گا, شریعت کو یہاں پر شریعت کو نافذ کروں گا اور میں لوگوں سے باہر نکال کے لاؤں گا. لوگ صاحب وہ شیخ الاسلام تھے, وہ اپنے جو احباب تھے, فوج کے جو گروہ تھا ان کے ساتھ, جو پولیس کا اسکواڈ تھا, اس اسکواڈ کے ساتھ وہاں پہنچے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ کے اندر. حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے,
اس وجہ کے اندر آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد انہوں نے جا کے ان کو بٹھا دیا. دوسری بار پھر مجلس میں آئے سما کی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وعظ کر رہے تھے. انہوں نے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا, دیکھنے کے بعد جا کے واپس بٹھا دیا. صحابہ عالم ہو جب چوتھی دفعہ آئے نظام الدین اولیاء نے ایک کانے میں ایک ہاتھ رکھا, دوسرے کانے میں دوسرا ہاتھ رکھا اور شیخ الاسلام وعظ کر رہے تھے. شیخ الاسلام اور یہ واقعہ ان کے سادات تقی عثمان صاحب کے سادات جو اس وقت شیخ الحدیث ہے اور وہ اپنا محتمیم ہے دارالمعارف کے, انہوں نے البلاغ رسالے میں لکھا ہے مضمون. ہمارا اصل خط لکھا اس کو دیکھیے فرمایا کہ جناب عالم دین صاحب عثمانی صاحب حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے پیروں کے پیر ہیں. شیخ الاسلام کی کیا مجال نظام الدین اولیاء وعظ کر رہے ہوں اور وعظ کے دوران ان کو آگے بٹھا دیں. فقیر سما سنتا ہے اور وعظ کرتا ہے, اگر آپ ہمت ہو تو آپ آگے بٹھا دیں, نہیں بٹھا سکتے. اور جب شیخ الاسلام نے پوچھا گیا کہ حضور تو آپ سما روکنے کے لیے آئے تھے اور آپ خود وعظ کر رہے ہیں, آپ خود داش رہے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ جب نظام الدین اولیاء نے میرے دائیں کاندھے پہ ہاتھ رکھا تو ساتوں زمینوں کا بوجھ میرے دائیں کاندھے پر, جب میرے بائیں کاندھے پہ ہاتھ رکھا تو ساتوں آسمانوں کا بوجھ میرے بائیں کاندھے پر, اور جب میں سر پہ ہاتھ رکھا تو پھر میں شریعت سے بےمان ہو چکا تھا. یعنی وہ حال کا مسئلہ بتا رہا ہوں کہ جو چیز وہ دیکھ رہے ہیں نظام الدین اولیاء شیخ الاسلام کی نظر مان تک نہیں پہنچ رہی. شیخ الاسلام کو معلوم نہیں کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کس حالت میں کھڑے ہیں, جو ساتوں زمینوں کا بوجھ ایک کاندھے پر, ساتوں آسمانوں کا بوجھ بائیں کاندھے پہ رکھ سکتا ہے اور اللہ رب العزت کی جماعت کی دکھا سکتا ہے, وہ کیا خلاف شرع کام کر رہا ہوگا؟ اور یہ واقعہ کسی اگر عثمانی صاحب اس واقعے کے مخالف ہوتے آپ دیکھتے یہ بد گھٹ واقعہ ہے, ممکن نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے یہ بات بیان نہیں فرمائی, حوالے سے ان کو دے رہا ہوں کہ وہ ایک علمی شخصیت کا حوالہ رکھتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سما کے اندر وہ جو وعظ ہو رہا ہوتا ہے, یہ سارا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کو صحیح طرح انٹرپریٹ نہیں کر سمجھیں گے نہیں, آپ کو سب سے پہلے صوفیہ کی مجلس صوفیہ کے ساتھ بیٹھ کے ہی جانا چاہیے کہ سما بیسکلی کیا ہے, سما کی ضرورت کو پیش آتی ہے. کیوں کوئی شخص اپنے احباب کو اکٹھا کرتا ہے, اکٹھا کرنے کے بعد وہ اس کو سنتا ہے, سننے کے بعد وہ ایک بے ہمدم حرکتیں کرتا ہے, کیوں اس شخص کوئی گواہ تھوڑی ہوتا ہے ایسے کام کرے. یہ جاننے کی ضرورت پہلے میں سے اس طریقہ کو جاننا ضروری ہے. جب آپ جانیں گے نہیں, آپ اس کی ہر چیز کو اٹھا کے پھینک دیں گے تو یہ بات انصاف کے نزدیک نہیں ہوگی. جب تک انصاف کا تقاضا ہی بنتا ہے کہ آپ کو جانیں اور پہچانیں تو آپ کو فیصلہ عطا کریں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے 90% ابھاؤ صرف سن کر اور اس چند چیزوں کو دیکھ کر فتویٰ ڈال کر. اب اس پہ گئے جانے کے اکثر لوگ جاتے ہیں بات سب اس پہ گئے, اس کو انہوں نے باہر دیکھ کے دھمال ہو رہی ہے, عورتیں ناچ رہی ہیں, مرد ناچ رہی ہیں, اندر مزارات سجدے ہو رہے ہیں, یہ ساری باتیں انہوں نے دیکھی. اس کا مطلب ہے سو غلط ہے, یہ پرانے نظام غلط ہے, یہ لوگ شرک کرتے ہیں, بدعت کرتے ہیں, یہ تو ناچ گانا ہو رہا ہے, وہاں تو ملنگ بیٹھے ہیں, وہ چرچ بھی نہیں ہے, یہ کہاں تک تصوف ہے بھائی جان. اگر وہ لوگ کر رہے ہیں تو ان کا عمل ہے, آپ اردو غلط ہو اور وہ غلط ہے, وہ تصوف نہیں ہے. تصوف وہ ہے سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا, تصوف وہ ہے جو سارے کوشری میں موجود ہے, تصوف وہ جو قوت القلوب میں موجود ہے, تصوف وہ ہے جو کہ کشف المحجوب میں موجود ہے, تصوف وہ جو قائم المعارف میں موجود ہے, اور تصوف وہ ہے جو حضور سیدنا مسعود اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے. صوفیاء اگر کوئی سما کرتے ہیں تو وہ سیدنا محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی سنت کرتے ہیں, اور حضرت محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کا متفق علیہ نظریہ ہے کہ حضور خواجہ صاحب نے باقاعدہ حضور اسلام کی بارگاہ سے اجازت لی تھی, باقاعدہ علیہ السلام کی بارگاہ سے اجازت لی تھی اور اس کے بعد شروع کیا تھا. کیوں؟ ہندوستان کے اندر تمام کے تمام لوگ موسیقی میں گھرے ہوئے تھے. یہاں کے لوگ عبادت بھی موسیقی میں کرتے تھے, وہ تہاج کرتے ہیں. ان کے یہاں تو وہ اپنے تمام کے تمام وہ جو دیوتا ہے ان کو منانے کے لیے وہ میوزک استعمال کرتے ہیں. ان کو سے نکالنے کے لیے ایک ایسی شکل کی ضرورت تھی کہ جو کہ میوزک سے قریب تک تو ہو مگر وہ میوزک نہ ہو. وہ ان کو وہاں سے نکال کے وہاں لے کر آئے, اس کے لیے سما کو اختیار کیا گیا, اور پھر لانے کے بعد اب وہ ایک چیز بن گئی اور رواج بن گیا اس کا. اور آج بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ پڑھیں, امام غزالی نے کیمیا سالوں میں سما کا باب قائم کیا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء علوم الدین میں جو ہے نا وہ سما کا باب قائم کیا, اور دونوں باب کے سما کی پوری تعریفیں بیان کر دی تاکہ لوگوں کے سامنے سما پوری طریقے سے واضح ہو جائے اور جان یا پہچان ہے کہ سما کہتے کس کو. وہ اصل میں سما ہے, یہ جو یہ کرتے ہیں سما نہیں ہے. ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں, دیکھنے کے بعد فتویٰ صادر کر دیتے ہیں کہ یہ سما ہو رہا ہے, یہ سما نہیں ہے. یہ تو بدترین شکل ہے قوالی کی بیان کی جاتی ہے. آقا اسلام کے وہ اعمال جو کہ سما کی حلت میں بیان کی جاتی ہیں, وہ چند حدیثیں بیان کروں گا, اس کے بعد کچھ صوفیہ قول بیان کر دوں گا, اس کے بعد آپ کو جو سوال کرنے ہیں اس سما پر میں اسے جواب دیتا رہوں گا. حضور نے فرمایا
اور یہ حدیث مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری شریف میں موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضور اسلام میرے پاس تشریف لائے تھے، عائشہ کا سری فرماتی ہیں، اور اس وقت 2 لڑکیاں میرے پاس بیٹھی تھیں اور جنگ بہت عقید گا رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ لیٹ گئے، دوسرا منہ پھیر لیا، اتنے میں حضور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، انہوں نے مجھے ڈانٹا، فرمایا یہ شیطانی رات اور حضور صاحب گھر میں، یہ مضامین آقا صاحب گھر میں موجود ہیں، اور ان کی طرف متوجہ ہوتے حضور صاحب نے فرمایا کہ جانے دو، ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے اور یہ آج ہماری عید کا دن ہے۔ آقا نے فرما دیا، فرمانے کے بعد حضور نے اجازت دے دی۔ اب یہاں جو استدلال کرتے ہیں تقی عثمانی صاحب، میں وہ بیان کروں گا پہلے اور پھر آگے تفصیل کی گفتگو ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں اس کی حدیث سے نقطے نکالتے ہیں، وہ یہ کہ وہ دونوں پیشے میں جانے والی نہیں تھی۔ حضور اسلام کا کپڑا اوڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے بے رغبت اختیار کی، آپ بے رغبت تھے اس کے ساتھ، اور دوسرا جنگی نغمے تھے جو کہ جہاد کے لیے معاون ہوتے ہیں، نہ کہ عشقیہ اشعار اور ایسی ناجائز مضامین، اور صرف عید کی وجہ درگزر کیا جا رہا تھا اس کو۔ 3 چیزیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ غنا کو ناجائز سمجھتی تھی، اس لیے وضاحت کر دی کم سے لڑکیاں ہیں۔ یہ 4 باتیں انہوں نے اس کی تفصیل نقاط بیان کیے تقی عثمانی صاحب نے۔ اس میں سے ایک نقطہ میں لیتا ہوں بیان کرنے کے لیے۔ وہ پہلے یہ بیان کیا کہ جنگی نغمے تھے، اس لیے معامل ہوتے کو جہاد کی کو بھارتی ہوں، تو اس میں یہ ہوگا کہ ہر وہ چیز جو کسی نیک مقصد کے لیے بھارتی ہو اس کو آپ جائز کر دیتے ہیں۔ جہاد ایک دینی جذبہ ہے، ایک نیک جذبہ ہے، اور نیکی کی طرف مائل کرنے والا جذبہ ہے، تو وہ چیز جو آپ کو نیکی کی طرف مائل کرتی ہو، نیکی کی طرف لے کے جاتی ہو، آپ اس کو جائز قرار دیتے ہیں کہ وہ اس لیے وہ جائز ہے، اس کے نغمات نہ ہو۔ تو ہمارا مقصد بھی تو حب الہی ہے، اور حب الہی حب ذات ماں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اسلام خود نعت شریف سنا کرتے تھے اپنی حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ جتنے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعتی اشعار آج بھی موجود ہیں جو صحابہ رسول تھے، اور آقا اسلام باقاعدہ حسان بن ثابت سے اپنی نعت سنا کرتے تھے۔ کعب بن اشرف، اس کے علاوہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام، کتنے لوگ موجود ہیں کہ جن کے نعتی اشعار موجود ہیں، جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت و ثنا میں کہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمائے۔ اور یہاں تک حدیث مبارکہ موجود ہے، بخاری شریف حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اشعار نعت کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیفیت تاری ہوئی، اور اس میں اثر اس قدر متحرک ہوا کہ آپ کی جو چادر تھی، جو قدر پڑی تھی، وہ نیچے گر گئی، اور وہی چادر حضور اسلام نے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عطا کر دی۔ یہ کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ اشعار، ہر وہ جذبہ جو کہ دین کی طرف راغب کرتا ہو، دین کی طرف لے کے جاتا ہو، اس کو آپ جائز کرا دیتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد اور ہمارا مدعا صوفیات خالصتاً جو صوفی ہیں، میں یہ جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ سماعت کو صرف غنا کے لیے سنتے ہیں، اس سے میں انکار نہیں کرتا، بہت خانقاہوں کے اوپر، بہت سے پیروں کے آستانوں کے اوپر، لیکن وہ اصل پیر تو ہے ہی نہیں، وہ ایک بدترین اور بگڑی شکل تصوف کی ہے جو نظر آتی ہے۔ خلاف شرع ان کی داڑیاں نہیں ہوں گی، خلاف شرع رسومات ان کی ہوں گی، عورتوں اور مردوں کا اجتماع ہوگا اس کے اندر، اکٹھے بیٹھے ہوں گے، یہ ساری باتیں مل جاتی ہیں۔ بلکہ میں بتاؤں یہ ہوا کہ بیسکلی کانسیپٹ کیا ہے کہ ہم نعت سنتے ہیں اور صرف اولیاء کرام کی منقبت سنتے ہیں، اور منقبت بھی کیوں سنتے ہیں؟ میں بتا دوں آپ کو کہ ہمارا یہ ماننا، صوفیہ کا یہ ماننا ہے کہ اولیاء کرام کے جو کلام ہوتے ہیں، ان میں ان کی اثر، ان کی روحانیت موجود ہوتی ہے، ہر ایک کے کلام کے اندر ان کی ذات، ان کی جذبات موجود ہوتی ہیں، اور ان کی روحانیت، ان کا عشق الہی، دیکھیے رسالت ماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کلام کے اندر موجود ہے، اور ہم اس کلام سے اس عشق کو اخذ کرتے ہیں، ہم اسے حاصل کرتے ہیں، اسے لیتے ہیں، اور اسے اپنے قلب کو، اپنی روح کو جلا بخشتے ہیں، جلا بخشتے ہیں۔ ایک اور چیز بات کا میں بیان کر دوں، وہ یہ کہ حضرت شکر کا بیان فرما، ایک حضرت ربیع کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ربیع کہتی ہیں کہ جب میری رخصتی ہوئی، حضور صاحب تشریف لائے، اور اس طرح بیٹھے سے تم میرے سامنے بیٹھے ہو، اتنے میں ہماری کچھ بچیاں دف پر ڈال کر میرے مقتول آبا و اجداد کا ذکر شروع کیا۔ اس دوران میں ایک لڑکی نے یہ مصرع پڑھا کہ ہم میں ایک ایسا نبی موجود ہے جو کل کی باتیں بھی جانتا ہے، حضور نے فرمایا اسے رہنے دو، اور جو پہلے کہتی وہ کہتی رہو، صحیح ہے۔ دف پہ آئے، بچیاں آئی، دف انہوں نے گایا ہے، اور گاتے ہوئے انہوں نے اپنے آبا و اجداد کے قصے بیان کیے ہیں، اپنے آبا و اجداد کے قصے بیان کیے ہیں۔ وہ آبا و اجداد صحابہ تھے جو کہ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے، ان کی باتیں کر رہی ہیں، اور ان کی باتیں کرنے کے بعد جو پورے قصے بیان کیے ہیں، آقا نے کہا کہ جائیے رہنے دو۔ تو ایسے ہم اپنے سماعت میں رکھتے رہیں۔ پہلی بات کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہمارے نبی اولیاء کرام کی صفات بیان ہوتی ہیں، صوفیہ کرام کی منقبتیں بیان ہوتی ہیں، ان کے فضائل و مناقب بیان ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ سماعت کے اندر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں سماعت کے اندر جو ہے عقل نعت بیان ہوتی ہے۔ اب یہاں وہ جو نقطہ جو تقی عثمانی صاحب نے لیا، انہوں نے کہا کہ آقا اسلام نے جب نعت بیان کی اور یہ بات بیان کی کہ وہ
ایک ایسے نبی ہمارے درمیان موجود ہے جو غیر کا علم جانتے ہیں، کل کی باتیں جانتے ہیں. آقا نے منع فرما دی کہ غیر کے علم سے اللہ کی ذات کو. یہ مختلف مسئلہ ہے، اس کی ہماری بحث نہیں بنتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ ایک موضوع چل رہا ہے، اس موضوع کے اندر حضور کو ایڈجسٹ کرنا یہ نامناسب خلاف ادب فعل ہے. آپ کسی کی فضیلت بیان کر رہے ہو، فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک ٹچ اس میں حضور کی فضیلت کا دے دیں، تو یہ حضور کی فضیلت کے ادب کے منافی ہے. آقا کا ادب یہ کہ جب حضور صاحب کی بات ہو رہی ہے وہ کامل آقا علیہ السلام کی بات ہو، اس کے اندر کسی اور کی بات شامل نہ ہو. امام جو ہے قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ الشفاء کے اندر جو حقوق مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، تو اس میں انہوں نے حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام کی جو حدیث مبارکہ کا ادب بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس زمانے میں محدثین کے نام کا روایت تھا، حدیث کے اندر میں یہ بیان کرتے تھے کہ جب وہ حدود کی حدیث بیان کرتے تھے وہ باوضو ہو کے بیٹھتے، بیٹھ کے حدیث بیان کرتے، اس سے پہلے اور بعد کسی کا تذکرہ نہیں کرتے تھے اور مکمل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کرتے تھے. تو صوفیاء کا ادب یہ ہے، وہ اب بھی کرتے ہیں کہ اگر نعت ہوتی تو صرف نعت ہوتی. نعت کی محفل کے اندر آپ یقین کریے ہمارے یہاں کم و بیش اور تقریباً جن صحیح لوگوں کو میں دیکھا ہے، میں منہاج قرآن پڑھتا رہا ہوں، منہاج قرآن کے اندر میں نے روایت دیکھا ہے کہ جب ناشی کی محفل ہوتی ہے صرف حضور کی نعت ہوتی ہے. ٹوٹل 1 گھنٹے کی، 1.5 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی محفل نعت ہوگی، اس سے بس حضور صاحب کی نعت ہوگی. اس میں کوئی کسی ولی کی منقبت نہیں ہوگی، کسی ولی کے فضائل نہیں بیان کیے جائیں گے. اور اس نعت کے اندر اگر کوئی خطاب بھی ہوگا تو آقا علیہ السلام کے فضائل اور مناقب پر ہوگا، اس میں کسی بھی ولی کے کارنامے بیان نہیں کیے جائیں گے. کتنے حدیث بیان کروں، تمام حدیث میں جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ حضور اسلام نے خود سماعت فرمایا، جو درد کے ساتھ بلشیاں گانا گایا کرتی تھیں، خود سنا بھی اور سننے کی اجازت بھی مناقب فرمایا. یہ تمام حدیث مبارکہ صحیح دیتے ہیں اور یہ سب اسماعیل صاحب نے لکھی ہے، اس میں وہ متفق ہیں. یہ سب صحافتہ کی جسم بات ہے، صحافتہ سے بات نہیں ہے. آگے جو 6 کتابیں حدیث صحیح میں موجود ہیں ان 6 کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے ساری کی ساری. اور جنوب مصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سما کے اوپر سوال کیا کہ سما کیا ہے؟ آپ بیان فرمائیے. فرمایا سما حق تعالیٰ کی طرف سے وارد ہونے والی ایک کیفیت ہے. اللہ رب العزت کا جو کیفیت وارد ہوتی ہے وہ سما ہے جو دلوں کو، فرمایا ہاں، جو دلوں کو بے چین کر کے حق تعالیٰ کی طرف لے جاتی ہے. ایک کیفیت داری ہوتی ہے جو دلوں پہ آتی ہے اور وہ دل کے اندر اللہ کی محبت کو گرویدہ، انسان کی گرویدہ کر دیتی ہے انسان کو اللہ کی محبت میں، اور دل کو کھینچ کے اللہ کی محبت کی طرف لے جاتی ہے. یہ سما ہے. صوفیہ اس کو سما کہتے ہیں. یہ جو ڈاگ رنگ ہوتا ہے، یہ ڈھول ڈمکے ہوتے ہیں، جو دھمال وغیرہ ہوتی ہے، دوستوں یہ سما نہیں ہے. سوال بولی بقاق میں نے پہلے تعارف کروا دیا. یہ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور پھر مرشد تھے، اور امام قشیری صاحب رسالہ قشیری ہیں جنہوں نے رسالہ قشیری تصوف کی وہ کتاب لکھی ہے جو کہ امہات الکتب میں شامل ہوتی ہے تصوف کی. انہوں نے فرمایا اگر شریعت کے مطابق نہ ہو سما، شریعت کے مطابق نہ ہو تو زنگ ہے، اگر حق کی طرف سے نہ ہو تو بیوقوفی ہے، اور اگر عبرت نہ ہو تو فتنہ ہے. پہلا بات یہ اگر سما کے اندر خیال اللہ تعالی کی طرف نہیں جا رہا، یہ دنیا میں محبوب کی طرف خیال جا رہا ہے، تو یاد رکھو دلوں کو صاف نہیں کرنا، دلوں کو مزید گندا کر رہا ہے، زنگ لگا رہا ہے دل کو. اور اگر اس کے دھیان اللہ کی طرف ڈائیورٹ نہیں ہو رہا پیچھے ہٹ جائے. اور دوسری بات عبرت نہیں، اس سے سبق حاصل نہیں کرتا، وہ اس کی بات اس کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرتا، اس کے اوپر کاپی نہیں کرتا، فالو نہیں کرتا، اس سے بڑا چلتا نہیں ہے تو غلطی. اور یہ واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے بیان کیا اور یہ کیمیا سارا کے موجود ہے سما کے بارے میں کہا. فرماتے ہیں حضرت علوم ممشاد دینوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، کافی مشہور نام ہے ان کا. علوم ممشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امام غزالی فرماتے ہیں انہوں نے باقاعدہ آقا صلی کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سما سن سکتا ہوں؟ آقا نے فرمایا تم سما سن سکتے ہو مگر اس کے اول اور آخر میں تلاوت قرآن کرنے کا. ایک اور بزرگ کے بارے میں غزالی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ ایک عالم تھے بہت بڑے، اور ایک مسجد کے باہر میں قیام تھا. اس مسجد کے اندر کچھ صوفیاء بیٹھے ہوئے تھے. ان صوفیاء نے مجلس سے سما اٹینڈ کی، کچھ صوفیوں نے اس میں وعظ کیا اور کچھ صوفی بیٹھے بیٹھے تھے اور سما سنتے رہے. اس عالم کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ لوگ کس قدر غلط کر رہے ہیں، اللہ گھر میں بیٹھ کے سما کر رہے ہیں، اللہ شہر جا رہے ہیں. رات جب سوئے تو خواب میں دیکھا کہ آقا علیہ السلام خود سما سن رہے ہیں. اسی مسجد میں، اسی مقام پر، اسی جگہ پر حضور کا تشریف فرما ہے، آقا علیہ السلام سما سن رہے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں. سنانے والے جو ہے سما وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی سما فرما رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں ھذا حق من حق، یہ حق کی طرف حق ہے، ھذا حق من حق. آقا فرماتے ہیں. اور یہ بات اس لیے بیان کروں کہ امام غزالی نے بیان کی، یہ بہت بڑے عالم دین ان کی بات ہے. دوستوں سما جو ہے، سما کی بیسک ٹائپ یہ ہے کہ سما روح کا ہوتا ہے. روح جو ہے وہ کسی ایسے کلام کو سنتی ہے، اس کو سما کہتے ہیں.
اور جو قوالی ہوتی ہے اس کے اندر الہی نغمات ہوتی ہیں، اور وہ نغمات کے جن کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت بیان کی جاتی ہے. اور کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بند کمرہ ہو یا ایک محفل ہو، اس محفل میں تمام کے تمام سر ڈھانپ کے سارے ادب لوگ شامل ہوں. اس محفل میں جو گانے والے ہیں وہ لڑکے نہ ہوں، عورتیں نہ ہوں، اور اس محفل کے اندر نماز کا وقت نہ ہو، اور اس محفل کے اندر غیر شرعی کلام نہ ہو، اور کوئی ایسی چیز بندہ موجود نہ ہو کہ جس کے دل کے اندر عورت کی محبت شامل ہے، مبادہ وہ اس کلام کو، اس حقیقت کو عورت کی محبت تک لے کے نہ گئے. اور جو غزلیں یا جو بھی کچھ سنا جاتا ہے اس کے اندر، وہ تمام کا تمام اس کی نیت محض للہیت کا ہو. اور سماع در حقیقت وہ آگ ہے، امام غزالی فرماتے ہیں، جو دلوں کو زنگ سے دور کرتی ہے، کدورت صاف کرتی ہے اور حب الہی پیدا کرتی ہے. یہ بیسک سماع ہے. اور اس کی ہٹ کے جو کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سماع نہیں ہے. یہ آخری دعا ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح راستے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے.